بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہماری جو نشست ہے آج 17 ستمبر 2022 بروز ہفتہ، ہماری نشست اس بات پر ہے کہ مناظرے کے حوالے سے اسی مناظرے کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ بحیثیت مناظر کے لیے اصول مناظرے کے حوالے سے 10 باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 10 باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ بحیثیت خود مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، مناظرے کا حکم کیا ہے، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، اور نمبر 10 جو ہے اہمیت مناظرہ۔ اس مناظرے کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تعریف علم مناظرہ۔ تو تعریف علم مناظرے کے حوالے سے اس کی تعریف یہ آتی ہے کہ ہوا علم یعرف به کیفیت و آداب اثبات المطلوب او نفی دلیلہ مع الخصم۔ کہتے ہیں کہ علم مناظرہ وہ علم ہے جس میں اپنے دعوے کے اثبات یا فریق مخالف کے دعویٰ یا اس کی دلیل کو توڑنے کا طریقہ معلوم کیا جائے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اسی طرح موضوع علم مناظرہ، علم مناظرے کا جو موضوع ہے وہ ہے الادلۃ من حیث انہا تثبت المدعی علی الغیر۔ کہتے ہیں کہ وہ دلائل جو دوسرے کے خلاف دعویٰ کر کے ثابت کیے جائیں، صحیح؟ وہ دلائل جو دوسرے کے خلاف دعوے کو ثابت کریں اس کو موضوع کہتے ہیں، یعنی موضوع علم مناظرہ۔ غرض علم مناظرہ کیا ہے؟ صیانت الذہن عن الخطاء فی الاصول الی المطلوب۔ مقصود تک پہنچنے میں ذہن کو غلطی سے محفوظ کرنا، بچانا، اس چیز کا نام کیا ہے؟ موضوع ہے علم مناظرہ۔ نمبر 4 مناظرہ خود۔ اب مناظرے کی ایک تو لغوی معنی بھی آتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی بھی آتا ہے کہ مناظرے کی لغوی معنی کے اعتبار سے اس کی 4 شقیں بنتی ہیں۔ کتنی شقیں؟ 4 شقیں۔ مناظرہ اگر نظیر سے ہے بمعنی ہم مثل ہونا، مساوی ہونا، اگر اس معنی پر ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ دونوں مناظر برابر کے ہوں۔ کیا ہوں؟ برابر کے ہوں، یعنی علم میں اور حیثیت کے اعتبار سے کیا ہو؟ برابر ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے، ایسے نہ ہو۔ نمبر 2 شق یہ ہے کہ اگر مناظرہ نظر سے مشتق ہے، نظر رؤیت اگر اس سے مشتق ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو کیا ہے؟ دیکھنا۔ 3 شق یہ ہے کہ اگر مناظرہ نظر بمعنی غور و فکر سے مشتق ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے کلام میں غور و فکر کرنا، وہ کلام پیش کرے تو اس کے کلام پر غور و فکر کر کے پھر آپ اپنا کلام اس پر پیش کریں۔ 4 شق یہ ہے کہ نظر بمعنی انتظار کے ہو۔ کس کے ہو؟ انتظار کے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا
کہ ایک کا کلام ختم ہو جائے تو دوسرا اس وقت تک کیا کرے؟ انتظار کرے. کیا کرے؟ انتظار. تو لغوی اعتبار سے اس کی 4 معنی بن جاتی ہیں بحیثیت کس کے؟ اشتقاق کے. یعنی نظیر کے معنی کے اعتبار سے الگ ہوگا، نظر بمعنی رؤیت کے تو اس وقت الگ ہوگا، نظر بمعنی غور و فکر کے تو اس وقت الگ معنی ہوگا، اور نظر بمعنی انتظار کے تو اس وقت وہ الگ معنی پر معمول کیا جائے گا. اصطلاحی معنی مناظرے کا یہ ہے کہ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب. 2 چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کا گفتگو کرنا. فریقین کا کیا ہے؟ گفتگو کرنا. یعنی 2 چیزیں ہیں، ان 2 چیزوں کے درمیان درست بات کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کا کیا کرنا؟ گفتگو کرنا آپس میں. ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے نا ایک سائل ہوتا ہے اور ایک مجیب ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ سائل اور مجیب. تو اس اعتبار سے جو ہے اس چیز کو ثابت کرنا. لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ مناظرہ جو ہے یہ مطلوب ہے. مناظرہ کیا ہے؟ مطلوب ہے. اس کے علاوہ 2 چیزیں اور بھی آتی ہیں، 2 چیزیں اور بھی آتی ہیں جن کو مجادلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجادلہ. اور دوسری چیز مکابرہ. کیا کہتے ہیں؟ مکابرہ. مکابرہ چھوٹے کاف سے مکابرہ. صحیح ہے نا؟ تو مجادلہ کا کیا معنی ہے؟ مجادلہ کا معنی یہ بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ المنازعۃ لا لاظہار الصواب. المنازعۃ لا لاظہار الصواب بل لالزام الخصم. بل لالزام الخصم. کہتے ہیں کہ مجادلہ کہتے ہیں فریقین کا اس بات کے لیے نہیں بلکہ فریق مخالف کو چپ و رسوا کرنے کے لیے گفتگو کرنا. چپ و رسوا کرنے کے لیے گفتگو کرنا، اس کو مجادلہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجادلہ. اب مکابرہ جو ہے اس کا الٹ ہے. مکابرہ اس کا کیا ہے؟ الٹ ہے. المنازعۃ لا لاظہار الصواب ولا لالزام الخصم. سمجھ میں آ گئی بات نا؟ کہتے ہیں فریقین کا اس بات حق اور فریق مخالف کو خاموش کرانے کے علاوہ کسی اور مقصد یعنی شہرت اور اپنے آپ کو تشہیر کرنے کے لیے گفتگو کرنا. شہرت کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ گفتگو کرنا. اس کو مکابرہ کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ مجادلہ اور مکابرہ یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. مناظرہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اب طریقہ مناظرہ یہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ طریقہ مناظرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے. صحیح. جو مدعی ہوتا ہے اس کو مجیب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجیب کہتے ہیں. اور مدعا علیہ کو منکر سائل بھی کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ٹھیک ہے. اب عموماً جو ہے ہمارے جو جہلا قسم کے لوگ ہیں وہ اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ مناظرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مناظرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر سورۃ النحل کے اندر جو آیت نمبر 125 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے مضمون کو بیان کیا ہے. دعوت کے مضمون کو بیان کیا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. حکمت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلاؤ، اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر حکمت کے ساتھ کام نہ چلے،
دعوت کے ساتھ کام نہ چلے اور اچھی نصیحت اور واعظ و تقریر کے ساتھ بھی کام نہ چلے تو اس میں اپنے عقائد کو انسان جب بیان کرتا ہے اس پہ ضرورت پڑ جائے مجادلہ کی، مناظرہ کی۔ یہاں سے مجادلہ سے مراد مناظرہ ہے۔ اگر اس کی بات، اس کی نوبت آ جائے تو پھر اللہ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے اور شائستگی کے ساتھ اپنے آپ کی بات کو کیا کرنا، پیش کرنا، اپنے بات کو کیا کرنا، پیش کرنا۔ اسی آیت کے تحت مفسرین کرام نے اس بات کو لکھا ہے، چاہے آپ تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے آپ جو ہے تفسیر قرطبی اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے آپ تفسیر سمرقندی، ابو اللیث سمرقندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تمام نے اس آیات سے جو ہے نا مناظرے کے اس بات پر کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اسی طرح دوسری آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 258 258، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ مشہور واقعہ ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ ملکا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب بادشاہت دی، کس کو، نمرود کو، نمرود کے ساتھ اللہ رب العزت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے، مناظرہ کیا ہے۔ وہ مناظرہ مشہور ہے۔ اسی آیت کے تحت علماء کرام نے، مفسرین کرام نے پھر مناظرے کے اس بات پر کیا کیے، جواز پیش کیا ہے، مناظرے کے اس بات پر جواز پیش کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ تدلو، اس آیات سے جو ہے نا یہ بات ثابت ہوتی ہے، دلالت کرتا ہے علی اثبات المناظرۃ، صحیح کہ مناظرے کے ثابت ہونے پر۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اسی آیت سے، اسی طرح تیسری آیت جو ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 46 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناظرے کے حوالے سے بتایا کہ اہل کتاب سے جب مناظرہ کیا جائے، چاہے اہل کتاب ہو چاہے مسلمان ہو، یہاں پہ اہل کتاب ہے لیکن عام آیاتوں کے اندر وہ کیا ہے، چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو، اپنی بات کو پیش کرنا مناظرے کے جواز کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا کیا ہے، اس کو پیش کیا ہے۔ تو مفسرین کرام نے انہی آیات کے تحت مناظرے کے جواز کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اسی طرح چوتھی آیت سورہ انعام کی ہے، آیت نمبر 143 143، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، صحیح، قل آذکرین، یہی ہے نا؟ تو اس آیات کے تحت بھی علماء کرام نے فرمایا کہ علمی مناظرہ کرنا، کسی علم پر مناظرہ کرنا، اس آیات کے تحت علماء مفسرین نے، تفسیر قرطبی والے نے اور دوسرے حضرات نے اس بات کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو یہ مناظرے کے ثبوت کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیں۔ تعریف علم مناظرہ، موضوع علم مناظرہ، غرض علم مناظرہ، مناظرہ، اور اسی طرح پانچویں چیز طریقہ مناظرہ، جس میں ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ جو مدعی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مجیب ہوتا ہے، جو مدعا علیہ ہوتا ہے وہ سائل، اور اس کو منکر بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 ثبوت مناظرہ، کیا ہے، ثبوت مناظرہ۔ باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حکم مناظرہ، آداب مناظرہ، متعلقات مناظرہ، اور اسی طرح اہمیت مناظرہ انشاءاللہ ہم دوسری نشست میں اس کو کیا کریں گے، بیان کریں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔